بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ 1817 میں اپنے ننیالی قصبہ نانوتا میں پیدا ہوئے۔ آپ نسباً فاروقی تھے۔ والد ماجد کا نام حافظ محمد امین تھا۔ آپ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ابتدا میں آپ کا نام امداد حسین رکھا گیا، پھر آپ نے امداد اللہ نام رکھا۔ بعض اشعار میں اپنا تخلص اور بعض خطوط میں بھی اپنا نام خدا بخش لکھا۔ بعض خطوط میں اپنا نام عبد الکریم بھی لکھا۔ تو بہرحال آپ کا معروف نام امداد اللہ ہی ہے۔ آپ کے 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، کل 4 بہن بھائی تھے۔ والدین کو آپ کے ساتھ لگاؤ زیادہ تھا، بالخصوص والدہ کی زیادہ شفقتیں آپ پر تھیں۔ عمر کے 7ویں سال میں تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے طور پر حفظ قرآن کا شوق ہوا اور میں نے شروع کیا مگر مکمل نہ کر سکا۔ بس عمر یوں ہی گزرتی رہی۔ اپنے عمر کے 16ویں سال میں تھے کہ استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی، جو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور حضرت نانوتوی کے بھی استاد تھے، سر سید احمد خان کے بھی استاد تھے اور آپ کے بھی استاد تھے، ان کے ساتھ دلی کا سفر کیا۔ وہ وہاں ایک کالج میں استاد تھے۔ وہاں آپ نے دلی میں مختلف اساتذہ سے فارسی، صرف، نحو، قافیہ وغیرہ یہ کتب آپ نے پڑھی۔ یہیں پر آپ نے مثنوی مولانا روم بھی کافی تفصیل سے مولانا عبدالرزاق صاحب سے پڑھی۔ یہیں آپ نے فقہ اکبر اس کتاب کو بھی پڑھا، مشکات شریف بھی آپ نے پڑھی۔ تب دلی علماء و مشائخ کا مرکز تھا اور یہاں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے شیخ حضرت مولانا نصیر الدین دہلوی موجود تھے۔ آپ ان سے بیعت ہوئے، انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ تب آپ کی عمر 18 سال تھی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے حضرت میاں جی نور محمد سے بیعت ہونے کا اشارہ ملا۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہوئے، انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ اولاً آپ لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پیر بھائی حضرت حافظ ضامن شہید نے آپ پر اصرار کیا، دباؤ بڑھایا، جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا۔ 1846 میں جب آپ کی عمر 29 سال تھی، آپ نے پہلا سفر حج کیا۔ سفر حج سے واپسی کے بعد آپ کی طرف لوگوں کا رجحان اور رخ بڑھتا گیا۔ آپ کے خلفاء، مریدین، متعلقین، خدام پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ کے خلیفہ تھے، حضرت شیخ الہند آپ کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوہی آپ کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی آپ کے خلیفہ تھے، حضرت مدنی وہ بھی آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید اور آپ کے خادم تھے، اور بڑے بڑے علماء جتنے اس دور کے علماء تھے وہ تقریباً سارے ہی آپ کے خدام اور آپ کے مریدین۔ 1857 میں جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اس وقت مارکہ جہاد آزادی برپا ہوا جس کے آپ امیر تھے۔ آپ کی عمارت میں یہ جہاد کیا گیا۔ شاملی کی تحصیل انگریز سے چھین لی گئی، لیکن اس تحصیل چھیننے کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے اسلامی حکومت بھی وہاں قائم رہی، لیکن یہ قبضہ مستحکم نہ رہ سکا۔ چنانچہ انگریز نے پلٹ کے حملہ کیا اور شاملی اور تھانہ بھون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آپ وہاں سے روپوش ہوئے اور پھر روپوشی کے دوران مختلف علاقوں سے ہوتے ہواتے گھومتے پھرتے 1859 میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر اپنی وفات تک 1899 تک آپ وہیں مکہ مکرمہ میں ہی موجود رہے۔ آپ کی طرف مخلوق خدا کا اتنا رجحان اور اتنا لگاؤ ہوا کہ عرب و عجم کے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ حضرت نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب
اگرچہ ضابطے کے عالم نہیں مگر عالم گر ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس علم عطائی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یوں تو ایسے لوگ بے شمار گزرے ہیں جو ضابطے کے عالم نہیں تھے، بڑے بڑے کام کر گئے، لیکن ایسے لوگ دو ہی گزرے ہیں جو اگرچہ ضابطے کے عالم نہیں تھے لیکن ان کے خدام، ان کے مریدین، ان کے متعلقین وہ بڑے بڑے علماء تھے، اپنے وقت کے مشائخ تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب کے بھی ایسے ہی تھے، اور حضرت شاہ شمس تبریز ان کے مریدین کو بھی دیکھیں تو مولانا جلال الدین رومی جیسا شخص ان کا معتقد، ان کا مرید اور ان کا خلیفہ نظر آتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی یہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ اگرچہ سیال شریف والوں کے مرید اور خلیفہ تھے اور وہیں سے مجاز تھے۔ جب یہاں گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ سے مکہ میں ملاقات ہوئی اور ان سے تبرکاً بیعت بھی ہوئے۔ خود پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں تبرکاً ان سے بیعت ہوا، انہوں نے مجھے خلافت عطا فرمائی اور ساتھ نصیحت کی کہ آپ واپس جاؤ، ہندوستان جاؤ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ اپنی کتاب تاریخ چشت میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا حکم ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا، مجھے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ در ہندوستان ان قریب یک فتنہ ظہور کند، ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا، شما ضرور در ملک خود واپس بروید، تم لازماً اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ۔ اگر شما در ہند خاموش نشستہ باشد، اگر تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہو گے تاہم آپ فتنہ ترقی نہ کند، پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا، وہ در ملک آرام ظاہر شود اور ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ پر میں ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے ارشاد کو لیتے ہوئے واپس آ گیا۔ جب میں یہاں آیا تو 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو مجھے حضرت حاجی صاحب کی وہ نصیحت اور وہ ارشاد یاد آیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے شاعر، بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ ہم ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے ادیب یوں نظر آتا ہے کہ وہ حضرت حاجی صاحب کا پانی بھر رہے ہیں، حضرت حاجی صاحب کے خدام ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو میں آپ کا کلام چھپا ہوا ہے، آپ کے مختلف رسائل بھی مطبوعہ ہیں اور کئی مقام